السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے یہ کیفیت ہمیں بیان کر دی، اور اب جیسے حدیث کے اندر موجود ہے ہم ویسے ہی نماز پڑھیں گے، اور اس میں اپنی رائے کو داخل نہیں کریں گے، اپنی سوچ اور فکر کو کسی بھی صورت داخل نہیں کریں گے۔ رفع الیدین کے حوالے سے کل ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، اور آج ہم رفع الیدین کی احادیث سنیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں 735 نمبر پر، اور یہی روایت بہت ساری کتب میں موجود ہے، جیسے صحیح مسلم میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، ابن حبان میں ہے، مسند ابی عوانہ میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، ایسے دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، اللہ کے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا کرتے تھے جب آپ نماز کو شروع کرتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی ایسا ہی کرتے۔ اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے آپ سر اٹھایا کرتے تھے تب بھی رفعہما کذالک ایضاً، اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح بلند کیا کرتے تھے۔ وکان لا یفعل ذلک فی السجود، اور سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا کانوں کی لو تک بلند کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے یعنی رکوع سے اٹھتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب دو رکعتیں مکمل کر لیتے، جیسے ظہر کی دو رکعتیں ہیں، اور اسی طرح عصر کی دو رکعتیں مکمل کر لی چار میں سے، مغرب کی دو رکعتیں مکمل کر لی، تیسری کے لیے کھڑے ہوئے، اب تیسری کے لیے جب کھڑے ہونا ہے پھر دوبارہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات مرفوع بیان کی ہے، یعنی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیان کیا ہے انہوں نے۔ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں روایات اس لیے بیان کی، ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ، یہ روایت تو رفع الیدین کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن میں نے کچھ سمجھانے کے لیے اس کو بیان کیا، اور وہ یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار اللہ کے نبی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی فی آخری حیاتی ہی، آپ کی عمر کے آخری ایام میں، تو پتہ یہ چلا کہ آخری ایام تک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی کی کیفیت کو جانتے ہیں، آپ کی نمازوں کو جانتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے نبی کی اس نماز کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ نقشہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، انہوں نے بالترتیب ان تمام لوگوں کے نام بیان کر دیے جن کے ذریعے سے یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور ان میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، یہ احادیث ساری کی ساری ٹھیک ہیں۔ اسی طرح مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رفع الیدین کے حوالے سے مزید کچھ روایات ہم سنتے ہیں اور اس میں شامل کرتے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کرتے۔ وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تب بھی اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کے لیے کہ تیار ہو رہے تھے، ان کی تیاریوں میں مصروف تھے، تو مالک بن حویرث اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ذرا سوچیں کہ آخری ایام میں، آخری سال میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی رفع الیدین کی احادیث کو بیان کر رہے ہیں نماز کی کیفیت میں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ شروع میں تھا اور پھر منسوخ ہو گیا، بالکل بے بنیاد بات ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ منسوخ ہوتا سینکڑوں روایات نہ ہوتی اس کے حوالے سے، سینکڑوں روایات اس حوالے سے ہیں، محدثین سارے کے سارے رفع الیدین کیا کرتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو احادیث کو جاننے والے، احادیث کو جمع کرنے والے، اس علم کے اندر پوری طرح مہارت رکھنے والے، وہ رفع الیدین پھر کیوں کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کیوں کیا؟ امام مسلم رحمہ اللہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، اسی طرح امام ترمذی، امام نسائی، اور اسی طرح دیگر کتب کے جو مصنفین ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی، جو حدیث کا ایک بڑا علم، بڑا ذخیرہ اپنے پاس رکھتے تھے،
وہ سارے کے سارے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تو تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کیا کرتے، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ ذَلِكَ، اور جب رکوع کرتے تب بھی ایسا ہی کرتے، وَإِذَا سَجَدَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب سجدہ کرتے تب بھی اللہ کے نبی ایسے ہی کیا کرتے تھے، وہ تکبیر کہتے اور جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، اور اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کیا کرتے تھے۔ وَلَا يَفْعَلُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور جب اللہ کے نبی سجدوں سے اپنے سر کو اٹھاتے ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور جب 2 رکعتوں سے آپ اٹھتے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے پھر دوبارہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، ساتھ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کیا کرتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی ایسا ہی کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی اللہ کے نبی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وَلَا يَفْعَلْهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، جب اللہ کے نبی سجدوں سے سر اٹھاتے تب ایسا نہیں کرتے۔ ہاں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب 2 رکعتوں سے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تیسری رکعت کے لیے پھر دوبارہ ایسا کرتے تھے، اور یہ روایت صحیح ابن خزیمہ میں 693 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا کبر للصلاۃ حذو منکبیہ، اللہ کے نبی جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کیا کرتے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع کا ارادہ کرتے بھی اللہ کے نبی ایسا ہی کیا کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی ایسے ہی کرتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے اللہ کے نبی فعل مثل ذلك، تب بھی اللہ کے نبی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی جز رفع الیدین کے اندر موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں یعنی آخری سال میں یہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی نماز کی کیفیت کو آپ دیکھیں گے اس قدر شاندار طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ، جب اللہ کے نبی نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اپنے کندھوں تک، پھر کبر اللہ اکبر کہا، وصفا حمام حیال اذنیہ، اب دیکھیں کتنے شاندار طریقے سے پوری کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ کہا پھر اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹا تھا، یعنی ایک چادر لی ہوگی اللہ کے نبی نے، اور اپنے ہاتھوں کو اس چادر کے اندر کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دایاں ہاتھ وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر کہا فلما اراد ان یرکع، جب اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ وہ رکوع کریں، اخرج یدیہ من الثوب ثم رفعہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کپڑے سے باہر نکالا، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے نبی نے رفع یدیہما، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان دونوں کو بلند کیا، کہا ثم رفعہما، ان دونوں کو بلند کیا، ثم کبر فرکع، پھر اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا۔ پھر جب لما قال کہا سمی اللہ لمن حمدہ، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے نبی نے بلند کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو کس قدر شاندار طریقے سے بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے چادر لی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر کے اندر کر کے بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ رکھ لیا، اس کیفیت کو بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر رفع الیدین کے ہاتھ بلند کیے تو ہاتھوں کو چادر سے باہر نکالا، اور پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر لیا۔ یہ ساری کیفیت وہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز کو شروع کیا، رفع یدیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، وإذا رکع وبعد ما يركع رأسه من الركوع، اور جب رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تب بھی اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو جو بندہ جس نے ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اور جس کا یہ شوق ہے کہ میں وہ نماز پڑھوں جو نماز اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اس کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے عمل کرنے کے لیے۔ اور جس نے نہیں ماننا اور جس نے یہ کہنا ہے کہ میں تعصب کی اینک نہیں اتاروں گا، میرا جو فرقہ ہے میں اپنے فرقے کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان مسلمانوں کی جماعت کی طرف نہیں آؤں گا، صرف ایک فرقے میں چلوں گا میں،
میں اہل حدیث ہوں تو اہل حدیثوں کے پیچھے چلوں گا، میں دیوبندی ہوں تو دیوبندیوں کے پیچھے، میں اگر بریلوی ہوں تو بریلویوں کے پیچھے، شیعہ ہوں تو شیعوں کے پیچھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو نہیں دیکھنا، میں نے اپنے فرقے کو دیکھنا ہے۔ جس بندے کی یہ سوچ ہے نا، وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، قطعاً کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو اس ساری سوچ سے ہمیں بالا تر ہونا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کنویں کا مینڈک ہے، کنویں کا مینڈک نہیں، ہمیں باہر نکلنا ہے۔ باہر نکل کر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، صرف ایک دائرے میں نہیں کہ میرا مولوی یہ کہتا ہے۔ نہیں بھائی، مولوی اگر وہ اللہ کے نبی کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ اور اگر وہ اللہ کے نبی کی موافق بات کر رہا ہے، وہ بات جو اللہ کے نبی نے کی اسی کو آگے پہنچا رہا ہے، وہ انبیاء کا وارث ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی منزلت ہے۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی روایت آپ کے سامنے آ جائے، اس کو مانیں، اس کو تسلیم کریں۔ اور یہاں پر میں نے بہت ساری روایات آپ کو بیان کی ہیں، ایسی روایات بھی جو اللہ کے نبی کی عمر کے آخری حصے کی تھی۔ تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، بھئی کیسے منسوخ ہو گیا؟ کوئی اس کی ناسخ بھی تو نہ ہے نا۔ دیکھیں، ناسخ اور منسوخ کو سمجھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ناسخ اور منسوخ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی ایک بات پہلے کی ہو اور پھر اس کے بعد اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ کے نبی لے آئے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کی روایت کیا ہے کہ میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبرستان جاؤ۔ قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے، لیکن واویلا نہیں، وہاں پر رخسار نہیں پیٹنے۔ تو اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جو پیچھے منع والی روایت ہے نا، وہ منسوخ ہو چکی، اللہ کے نبی خود اس کی وضاحت کر۔ تو ایسی کوئی روایت لائیں جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ آغاز میں اللہ کے نبی رفع الیدین کیا کرتے تھے، پھر اللہ کے نبی نے اس کو منع کر دیا یا کرنے سے رک گئے آپ خود بھی۔ ایسی کوئی بھی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، کچھ روایات آپ کو ملیں گی جس میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جی اللہ کے نبی رفع الیدین کیا کرتے تھے نماز کے آغاز میں، ثم لا یعود، پھر اللہ کے نبی نے واپس رفع الیدین نہیں کیا۔ ایسی روایات جب آپ اس کی سند دیکھیں گے، دیکھیں یہ روایات جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، اور اس کی سند بھی آپ دیکھیں گے تو سب کی سند وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن وہ روایت جو رفع الیدین نہ کرنے پر ہے ثم لا یعود والی، وہ ضعیف روایت، اور آپ یقیناً اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں اور نماز کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، نہ کہ اپنے فرقے کی رضا کے لیے، اپنے مولوی کی رضا کے لیے، اپنے گھر والوں کی رضا کے لیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو نماز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہمیں وہی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔